وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کے سر میں ایک رگ ہوتی ہے جسے جذام کہتے ہیں، جس میں خون جوش مارتا رہتا ہے۔ جب اس کا جوش حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زکام مسلط کرتا ہے۔ اچھا جی محترم بھائی، ایک تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی صحیح یا حسن حدیث میرے علم میں نہیں ہے، البتہ موضوع قسم کی روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ مثلا مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے 8262 نمبر پر، یعنی 8262 نمبر پر ایک روایت آتی ہے ما من احد الا وفی راسہ عرق من الجذام، اس حوالے سے تو یہ ایک روایت موجود ہے کہ پھر اس جذام کو جو ہے اس پر مسلط کیا جاتا ہے، یعنی اس طرح بھی تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، موضوع روایت ہے۔ سند کے اندر ایک تو لیث بن نبی سلیم ضعیف مدلس، اور سب سے بڑی بات کہ محمد بن یونس القرشی، مراد محمد بن یونس القدیمی ہے، جو کہ کذاب راوی ہے، جس پر ائمہ محدثین نے شدید قسم کی جرح کر رکھی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات کہ مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے، اور تلخیص المستدرک میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کأنہ موضوع، گویا یہ موضوع روایت ہے، یعنی اسے موضوع قرار دیا ہے۔ پھر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر 3 صفحہ 205 پر تخریج کیا ہے، اور کہا ہے کہ ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ محمد بن یونس القدیمی جو ہے وہ اس میں ہے، تو اسے انہوں نے کذاب کہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے جرح ذکر کر دی ہے کہ وہ حدیثیں وضع کرتا تھا سکہ راویوں سے، یعنی سکہ راویوں کے نام پر روایتیں وضع کیا کرتا تھا، تو حدیثیں وضع کرنے والا تھا یہ بندہ۔ پھر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے متصل بعد ایک روایت جریر بن عبداللہ کی وہ درج کی ہے، اور اس کو بھی بعد میں یعنی موضوع ہی قرار دیا ہے، لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ اس کو وضع کیا ہے یحییٰ بن محمد یا محمد بن بشر نے، یعنی یحییٰ بن محمد نے اس کو وضع کیا ہے یا محمد بن بشر نے اس کو وضع کیا ہے، یہ بھی انہوں نے وضاحت کر دیا ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب اللآلی المصنوعہ جو ہے اس میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ درج کیا ہے، تو یہی کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، محمد بن یونس القدیمی یادہ الحدیث وہ حدیثیں وضع کرتا تھا۔ آگے انہوں نے کہا کہ اس کو امام حاکم نے مستدرک میں اس کی تخریج کی ہے، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ انہ موضوع فالقدیمی متہم، یعنی کہ اس پر جرح ہے۔ اسی طرح جو ہے اس روایت کے متعلق جو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے تلخیص کتاب الموضوعات میں۔ جس طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں پر جرح کی ہے، اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کلام کیا، جس طرح تلخیص المستدرک ہے یا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے تلخیص کتاب الموضوعات ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے، لہذا یہ موضوع مان غلط روایت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جو شخص اذان کے درمیان ہنستا یا بولتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ نہیں جی، یہ بات بالکل جھوٹ ہے، گپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات بھی بیان نہیں فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی کہ جو اذان کے وقت ہنستا ہے تو موت کے وقت کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹی اور بے بنیاد بات ہے۔ تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ اس بارے میں سخت وعید جو ہے وہ وارد ہوئی ہے، صحیح بخاری اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ دنیا میں اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ اتنی سخت وعید ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس طرح کی پوسٹیں جو بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ بغیر تحقیق کے جو ہے وہ اس کی نشر و اشاعت نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی چیزوں کی۔ یہ نہیں کہ سنی سنائی باتیں آگے پھیلاتے جائیں۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو جو ہے وہ آگے بیان کر دے۔ تو یہ ہر سنی سنائی بات، ہر اس طرح کی چیز جو بغیر تحقیق کے لوگ پھیلا دیتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی آدمی اس طرح کا کام کرنے والا جھوٹا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔